بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ درود شریف نہ پڑھنے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ درود شریف کی فضیلت تو بہت ساری ہے۔ درود پڑھنے کے جو انعامات ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ درود کی برکت کیا ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ نے مجھ پہ توجہ نہیں فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ اس شخص نے پھر سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ جبکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی، اور جو میرا امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں اب تمہیں پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن گیا تھا۔ فرمان الہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں۔ میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے حکموں پر عمل کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کی رضا کا طلبگار رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں اپنی رحمت سے بہترین توفیق دے۔ اسی طرح ایک ماں اور اس کے گنہگار بیٹے کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت گنہگار تھا۔ اس کی ماں اس کو نیکی کرنے کا حکم دیتی، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی تھی، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ آخرکار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے ہی مر گیا۔ اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اور بھی غمگین ہو گئی۔ پھر کچھ مدت بعد دوبارہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں پوچھا کہ بیٹے، میں جب پہلی بار تم کو دیکھا تو تم عذاب میں مبتلا تھے، پھر یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے میری ماں، ایک گناہ گار شخص ہمارے قبرستان کی طرف سے گزرا۔ اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا، مردوں سے نصیحت حاصل کی، اپنی غلطیوں پر رویا اور اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اب وہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اس شخص نے اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کیا خوب صلح کیا ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لیا۔ پھر اس نے قرآن مجید پڑھا اور حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا اور اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں پر پہنچایا، اس کا ثواب ہم سب کو بانٹا گیا۔
تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا اور وہ مقام عطا فرمایا جو آپ نے دیکھا۔ اے امی جان، یاد رکھیے حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا دلوں کا نور اور گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔